الحمد لله الذي أبدأ الأفلاك والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه كاملين أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا حبيب الله. حمد و ثنا درود و سلام برکہ خیر الانام حضور نور مجسم شفیع معظم تاجدار عرب و عجم فخر آدم و بنی آدم آقائی و مولائی سیدی و مرشدی حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ علیہ وبارک وسلم. حضور کی بارگاہ اقدس میں انگنت اور لا تعداد درود و سلام کا نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام عالی مرتبت فیض درجہ اہل سنت والجماعت کی عزت و آبرو محقق اسلام محقق اہل سنت سید السعادات جامع معقول مقبول استاد العلماء والفضلاء شیخ الحدیث والقرآن حضرت قبلہ پیر سید ظاہر حسین شاہ صاحب رضوی بخاری دامت برکات القدسیہ. اس خوبصورت ادارہ اور جامع مسجد یا رسول اللہ کے محترم اس کے بانی حضرت قبلہ فخر السادات پیر سید افضال حسین شاہ صاحب بخاری قادری سہروردی کلندری دامت برکات القدسیہ، میری جماعت کے مقتدر اور نامور علماء کرام حضرت علامہ مولانا حافظ محمد الرحمان صاحب دامت برکات القدسیہ، آپ تشریف فرما ہے. شمع رسالت کے پروانوں، ملت اسلامیہ کے جوانوں، آج کی یہ محفل مبارکہ جس طرح حضرت قبلہ شاہ جی نے فرما دیا ہے کہ آج میلاد رسول ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب نے سرکار کے ذکر پاک کی یہ محفل جو سجائی ہے، جتنا درود و سلام کے نذرانہ پیش کیے جانے ہیں، ہم سب اپنی حاضریاں جو سرکار کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، اس کا ثواب اس شہر بریڈ فورڈ کی معروف معتبر محترم شخصیت جناب چودھری محمد رمضان مرحوم مغفور ان کے اصال ثواب کے سلسلہ میں ہے، جو ان کے شہزادے جناب چودھری عمران حسین صاحب نے اہتمام کیا، اپنے احباب دوستوں بیویوں کو چاہنے والوں کو اکٹھا کیا. حضور علیہ السلام کے ذکر پاک کی محفل مبارکہ
سرکار کا ذکر سب سے بڑا وظیفہ ہے، سب سے اعلیٰ وظیفہ اللہ کے محبوب کا نام لینا۔ حضور علیہ السلام کا ذکر ہی دکھی دلوں کا سہارا، غم زدہ دلوں کو اگر کوئی سہارا دے سکتا ہے تو وہ سرکار دے سکتا ہے۔ حضور کے ذکر سے اعلیٰ کوئی ذکر رب نے بنایا ہی نہیں، اس لیے کہ کائنات پوری کے اندر رب نے اپنا محبوب بھی ایک ہی بنایا ہے، جس سے ساری کائنات کو محبت کرتی ہے۔ فرش والے جسے چاہتے ہیں، عرش والے جسے محبت کرتے ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ جس سے پیار کرتا ہے وہ آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ ہے۔ سرکار کا ذکر سب سے بڑا نفع دینے والا۔ حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ فرمایا انی رسول اللہ علیکم جمیعا۔ اس موضوع پر پچھلے ویک پر ہم نے کچھ تھوڑی سی گفتگو کی تھی، تھوڑا سا آگے چلتے ہیں اس پر۔ ساری کائنات کے لیے میرے آقا رسول ہیں، کافۃ للناس، کل انسانی گروہوں کے لیے میرے آقا رسول ہیں، اور رسول بنا کر بھیجا۔ جو آیت مقدسہ میں نے پڑھی ہے، یہاں پر رب فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ شان والا نبی، نبی نہیں، النبی یہ شان والا نبی کیا ہے؟ اولا، اولا کے تین معنی۔ پہلا معنی ہم کرتے ہیں محبوب، یہ میرا شان والا نبی محبوب ہے مومنوں کی جانوں پر۔ اس کا دوسرا معنی کرتے ہیں کہ حقدار، جس طرح میں اپنے جسم پر حق رکھتا ہوں، میں اپنے وجود پر حق رکھتا ہوں، یہ میرا شان والا جو نبی ہے، اے مومنوں تمہاری جانوں پر یہ تم سے زیادہ حق رکھتا ہے۔ سب سے زیادہ ہمارے جانوں پر حق رکھنے والے آقا ہے۔ اچھا، جو ہمارا حق ہے، ہم اپنی جانوں پر جو حق رکھتے ہیں، یہ جان ہے۔ جان کا معنی کیا ہے؟ جسم بھی ہے، روح بھی ہے، دونوں ہوں گی تو تب ایک مکمل جسم بنے گا، چلتا پھرتا انسان بنے گا۔ لیکن دونوں کا رشتہ جب ٹوٹ جائے، جب منقطع ہو جائے، ہم اپنی جان کی لک آفٹر خود کر سکتے ہیں؟ جب تک جسم میں جان ہے، میں اپنی جان کا حق رکھتے ہوئے میں اپنی جان کی فکر کر سکتا ہوں، آنکھوں کی فکر کر سکتا ہوں، ہاتھ پاؤں کی فکر کر سکتا ہوں، اپنی باڈی کی لک آفٹر کر سکتا ہوں۔ النبی اولا، یہ میرا شان والا رسول وہ ہے، یہ شان والا وہ ہے جب تمہاری روح اور جسم کا تعلق ٹوٹ جائے، یہ اس وقت بھی تمہاری باڈی پر اثر کرتا تم نہیں کر سکتے۔ بلکہ کہا اب اس بات کو سمجھیے تو صحیح کہ یہ معاملہ حقیقت میں ہے کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فائدہ پہنچانا، نفع پہنچانا ثابت ہوتا ہے۔ آج کا شخص، یوٹیوب کا دور ہے، میڈیا کا دور ہے، لوگ کہہ رہے ہیں اور بول رہے ہیں، لوگ جس کا نام محمد و علی ہے وہ کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ یہ بات لکھی بھی گئی، پڑھی بھی جا رہی ہے، بولی بھی جا رہی ہے، محمد و علی جس کا نام ہے وہ کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ سارے دل جائیں، ساری حیات لگ جائے، ساری زندگیاں لگ جائیں، ہم پڑھتے رہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا، ساری عمر گزر جائے، مسلمان ہوئے؟ کب مسلمان ہوئے؟ جب زبان سے جاری ہوگا محمد رسول اللہ۔ جیسے ہی حضور کا نام زبان سے نکلا آپ مسلمان ہو گئے۔ اب مجھے آپ ذرا سادے لفظوں میں بتائیں، کیا حضور کے نام نے آپ کو کوئی نفع دیا ہے؟ بھائی آپ مسلمان ہو گئے ہیں۔ محمد، اچھا اس کو بھی اگر نہیں سمجھ آتی، میں یہ پوچھتا ہوں، اس ملک کے اندر جہاں گئے آپ اور رہتے بستے ہیں، یہ ملک ہماری آنکھوں کے سامنے، ہمارے علم میں یہ بات ہے، ایک انسان، یہ باڈی، یہ وجود سپرد خاک نہیں بلکہ سپرد آگ کیا جاتا ہے۔ جلتے ہیں یا نہیں؟ ہندو جلائے جاتے ہیں یا نہیں؟ انسان ہے نا، لکڑیاں ڈالو،
चिता पे रखो, उसको बना सवार कर दो, आग लगा देते हैं। तुम्हारी आंखों के सामने, हमारी निगाहों के सामने वो शख्स चल रहा होता है, शोले आग के निकल रहे होते हैं। इन्होंने इंसान की कीमत ये डाली, लेकिन जो ही यही इंसान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता है, ये सरकार का नाम लेने की देर है, अब इसको कोई आग नहीं लगा सकता। लगा सकता है? हजूर ने नफा दिया या नहीं दिया? मत ही नहीं मारी गई उसकी जो ये कहता है कि हजूर का नाम नफा नहीं देता। अरे हजूर का नाम तो इतना नफा देता है, तेरे जिस्म से जब जान निकलती है, तुझे गुस्ल दिया जाता है, तुझे गुस्ल देने के बाद खूबसूरत लिबास पहनाया जाता है, तुझे कफन पहनाकर, दूल्हा बनाकर, खुशबुएं लगाकर, तेरे माथे पे खुशबू लगाकर, खूबसूरत सजाकर तुझे सामने रख दिया जाता है। ये दूल्हा बना हुआ है। मुझे ये बताओ, कुरान की किस आयत से साबित करोगे कि इस मैयत को गुस्ल देना है? कुरान की किस आयत से साबित करोगे कि इसको कफन देना साबित हो जाएगा? अरे ये कफन है, ये गुस्ल है, ये पाक करना है, ये साफ करना है, ये सुथरा बनाना है, ये इसको अज़ियतों से महफूज रखना है। ये मेरे मुस्तफा करीम का सदका। हजूर ने नफा पहुंचा दिया। जिसको कोई हमारी आंखों के सामने में गई गुजरी बात नहीं करता, अकल के सांचे में इसको तोले। एक ऐसा इंसान जो आपके साथ रहता था, चौधरी मोहम्मद रमजान से, आपके आंगन में, आपके सहन में, आपके माहौल में, आपका वो लाडला प्यारा, किसी का अब्बा, किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का फुफड़ा, किसी का चचा। कोई हमारी अकल में ये बात आती है कि हम ऐसे शख्स को, या मैं अपने जद में से, अपनों में से आग के सुपुर्द करूं? हम तो कहते हैं ऐ अल्लाह आग के अजाब से बचाए रखना। हमारी तो दुआ। ये कैसे है? ये क्यों है? ये मुमकिन कैसे हुआ? हम जैसे इंसान जिंदगी में नहीं, अपनी आंखों में देखते हुए उसको आग लगा रहे हैं। हम दूल्हा बना रहे हैं, वो आग में डाल रहे हैं, हम दूल्हा बना रहे हैं। पूछो क्यों कर रहे हो? किस लिए ये सजाया जा रहा है? ये मैयत सजाया क्यों जा रहा है? ये गुस्ल दिया क्यों जा रहा है? गुस्ल तो उसे दिया जाता है जो किसी महफिल में जाए, खूबसूरत कपड़े पहनेंगे, शादी के पास आए हैं, लिबास पहना है, गुस्ल किया है, पाक साफ होकर हम आए, महफिल में आए। इसे क्यों नहलाया गया है? इसे क्यों गुस्ल दिया गया है? अरे इसलिए कोई मदीना पाक जाने का इरादा करे, लोग उसको देखने आते हैं, उसको चूमते हैं कि ये मदीने जा रहा है, लेकिन ये मुसलमान का बच्चा, ये मुसलमान, आज इसको इसलिए गुस्ल दिया जा रहा है, ये कब्र में मदीने वाले को देखने जा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जश्न मिलादे मुस्तफा। हुजूर किबला शाही तशरीफ फरमा है, हुक्म शरा है, सरकार का फरमान है, बंदा मर जाए तो फिर मरने के बाद उसके नाखून न काटो, उसके बाल न काटो। अच्छा गुस्ल जो दिया है, बाल तो बिखर गए, जब गुस्ल देंगे तो बाल तो बिखर जाएंगे। कहा कंघी करो, लेकिन महबूबों की तरह उंगलियों से करो। महबूब को कंघी करता है ना जो बंदा, महबूब अगर कोई पास बैठा हो तो फिर कंघी कैसी होती है? फिर लकड़ी की कंघी नहीं लेते, फिर प्लास्टिक की कंघियां नहीं होती, फिर महबूब के सर पर उंगलियों से कंघियां की जाती है। कहा ये मरने वाला जो मरा है, इसका रिश्ता मोहम्मद अरबी के साथ हो गया है, अब ये महबूब है, इसके सर पे कंघी लकड़ी दी नहीं करनी, प्यार से उंगलियों से करो। अच्छा एक बड़ी बारीक सी बात है, मैं अगर आज नाखून काटूं या बाल काटूं, मुझे अजियत होगी? नहीं। कभी नाखून कटने से अजियत होती है? जब मैं जिंदा था न बालों के कटने की अजियत, न नाखून के कटने की अजियत, लेकिन रूह का ताल्लुक खत्म हुआ, मेरे आका फरमाते हैं नाखून ना काटना, इसे अजियत होगी। जरा समझिए हैं, ये इसे नाखून ना, भाई जिंदगी में नाखून काटो तो
تکلیف نہیں پہنچتی، لیکن جب جسم کا روح کے ساتھ تعلق ختم ہو جاتا ہے، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں بندہ مر کے مٹی ہو گیا، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے یہ بتاؤ کہ میرے آقا نے کیوں فرمایا ہے کہ مرنے والے کے ناخن نہ کاٹو، اسے تکلیف ہوتی ہے؟ یہاں تک کہ سرکار فرماتے ہیں اس کی عزت کا حال تو یہ ہے کہ اس کی قبر کے ساتھ تکیہ بھی نہ لگاؤ، اس کی قبر کے ساتھ اے سہارا لیتے ہیں، قبر کا بھی ہے، یہ بجو ہیں جو قبروں کو اکھاڑتے ہیں، یہ بجو قسم کی نسل ہے جو سرکار کو فرما رہے ہیں قبر کے ساتھ سہارا بھی نہ لو۔ مرنے والے کی عزت ہے اس لیے کہ یہ اس بزم میں جا رہا ہے جہاں میرے آقا نے آنا ہے۔ سرکار یہ تھی نا، اب اگلا جہاں قبر کے اندر میرے آقا تشریف لائیں گے، سارے رشتے ختم، تعلقات دنیا چھوڑ کے چلے گئے، بہن بھائی چاہنے والے پیار کرنے والوں نے دوستی کا حق یہ دیا کہ مٹی کی مٹھیاں بھر بھر کے ڈالنے لگے، یہ حق دیا، چھوڑ کے چلے گئے، قبر سے جا چکے۔ اب قبر میں جب اس دولہے کو سلا دیا گیا ہے، سلا دیا گیا ہے، کون آئے گا اس کے پاس؟ دو فرشتے آ جائیں گے۔ میں اس پر ایک ماہ محرم میں گفتگو کر چکا ہوں، میں نے بشیرین پر گفتگو میں نے کی بھی ہے، پر میں اس کو نہیں چھیڑتا۔ قبر میں پھر سرکار آئیں گے، حضور کا جلوہ ہوگا، حضور کا دیدار ہوگا، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور یہ کوئی ایسا قولی عقیدہ نہیں ہے کہ ہم زبان سے عقیدہ بن، مجھے بلکہ بات یاد آ گئی، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی سری زر بخش دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا جنازہ جب نکلا دہلی کے بازار سے، خواجہ نظام الدین اولیاء کا جنازہ بازار سے جب نکلا، سلاطین و اولیاء و تقیہ علماء رؤساء شہر ایک ہجوم خلق جنازے کے ساتھ موجود تھی۔ خواجہ نظام الدین اولیاء کی چارپائی جنازے کی آ رہی ہے، روایات مختلف ہے، میں امیر خسرو کا ہی نام لے لیتا ہوں۔ خواجہ امیر خسرو نے جب جنازے کو دیکھا، اپنے پیر کا جنازہ دیکھا، شیخ کا جنازہ دیکھ کر کہنے لگے، اے تماشا گاہ عالم روئے تو، اے تماشا گاہ عالم روئے تو کجا پہرے تماشا بھی روی، ارے اور ساری جگ کے محبوب دنیا تجھے دیکھنے آئی ہے، تو کدھر جا رہا ہے، تو کدھر چل دیا ہے؟ بندے کی جنازہ جب پڑا ہوتا ہے نا سامنے، ہٹ ہٹ کے لوگ دیکھ رہے ہو، جنازہ پڑھ بھی لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں اب آخری کام کیا ہوگا، پھر منہ دکھائی، پھر منہ دیکھو، ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے منہ دیکھنے کی، منہ دیکھنے کی، اگر تعلق کملی والے سے ہوگا تو منہ دکھانے کے قابل ہوگا۔ ہاں یہ بھی بتا، جن کا سرکار کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا ان کے منہ دکھائے جانے کے قابل نہیں ہوتے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، جن کا ذکر اس اللہ کے گھر میں 1 سال بعد بھی مصطفیٰ کے نام کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا تعلق رسول سے بھی تھا، آل رسول سے بھی تھا، ورنہ مشتاق یوسفی نے کہا تھا، ہاں ہاں مٹ گیا مشتاق دل سے رنگے یاد رفتگاں، مٹ گیا مشتاق دل سے یاد رفتگاں جو گزر گئے، مٹ گیا مشتاق دل سے رنگے یاد رفتگاں، پھول مہنگے ہو گئے قبریں پرانی ہو گئی، تو بھول جاتے ہیں۔ یہ تو چودھری عمران نے اپنے باپ کا ذکر کروایا ہے نا، یہ بھی اصل کی دلیل ہے کہ وہ مشتاق نے ایسے نہیں کہہ دیا، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ قبریں پرانی ہو جاتی، یہ ان کی بات نہیں کر رہا میں، اصل میں اپنی بات کر رہا ہوں، اپنی طرف دیکھیں خدا جانے ہمارا کیا ہوگا۔ مٹ گیا مشتاق دل سے رنگے یاد رفتگاں، پھول مہنگے ہو گئے قبریں پرانی ہو گئی، اللہ کی عزت کی قسم ہے جس کا تعلق نبی سے جڑا، علی سے جڑا، حسن سے جڑا، حسین سے جڑا، نہ اس کی قبر پرانی ہوتی ہے نہ اس کا نام پرانا ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ
بزرگ نے کہا یہ عقیدہ من گھڑت عقیدہ نہیں ہے، حضور کا نام فائدہ پہنچاتا ہے، محمد عربی کا نام فائدہ پہنچاتا ہے، علی المرتضیٰ کا نام فائدہ پہنچاتا ہے، حسن کا نام فائدہ پہنچاتا ہے، حسین کا نام فائدہ پہنچاتا ہے، زین العابدین کا نام فائدہ پہنچاتا ہے، امام باقر کا نام فائدہ پہنچاتا ہے، امام جعفر صادق کا نام فائدہ پہنچاتا ہے، موسیٰ کاظم کا نام فائدہ پہنچاتا ہے، حسن عسکری کا نام فائدہ پہنچاتا ہے۔ خدایا بحق کے بڑی فاطمہ کے برقول قیمہ کنی خاتمہ اگر دعوت اب رد کنی بر قبول منو دست و دامان آلے رسول حضور کا نام فیضہ پڑھا۔ کائنات کے اندر یہ بڑا عجیب سا ذہن ہو گیا، لوگوں نے تو لکھا تھا، پچھلی صدی لکھا تھا، گزشتہ صدی میں لوگوں نے لکھا، آج ان کی ذریت مختلف حلیوں میں۔ فائدہ کیا ہے جی؟ آپ کو کیا ملتا ہے جی؟ سوال دیکھو، میں نے کہا تیرے من میں اصلاً غلاظت ہے، دنیا کی دولت حسن اور حسین کے نام پر تو کمپیر دنیا کی دولت کو کرے، جو رسول کی چھاتی پہ بیٹھتے تھے، حضور کے کندھوں پہ اٹھتے تھے، میں کہوں کہ وہ طلوع ہوتے تھے مصطفیٰ کے کندھوں پر، دنیا کو کہاں تول رہا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا یہ دونوں یہ میرے جنت کے پھول ہیں، پھولوں کو سونگا کرتے ہیں تو سرکار حسن حسین کو بلا کر سونگا کرتے تھے، چومتے تو تھے ہی سونگا بھی کرتے تھے۔ یہ کوئی واقعاتی بات نہیں ہے، حدیث کے ورق موجود ہے۔ میں یہاں پر نماز کے لیے کھڑا ہو جاؤں، امام بن جاؤں، مسجد کا امام بن جاؤں، آپ ذرا خود کمپیئر کیجئے گا اس بات کو، بڑے سے بڑا امام، بڑے سے بڑا خطیب، مفتی علامہ آ جائے، حالت سجدہ میں ہو، بچہ اس کی پشت پہ آ کر بیٹھ جائے، نماز خراب ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بولو بولو، خراب ہوگی۔ دوسرے دن کمیٹی کا اجلاس ہوگا یا نہیں ہوگا؟ چوتھے دن استعفیٰ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ میں نے استعفیٰ عزت کا لفظ بولا ہے، اصلاً عربی میں کہہ دیتا ہوں خروج ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بولو، میں نے پھر عربی کا لفظ بول دیا خروج، حالانکہ پنجابی بڑی بیٹھی ہے، اگر مولوی لوگ کاٹ دیتا عربی میں کہنے خروج ہو گیا۔ مولوی رنو کے کیتا نے بولو او بھائی مولوی رن کیتا کی ہے کہ جی انہوں دا منڈا ہی رہا وہ آگے تے ساڑی نماز دے وچ آگے خلل پایا۔ میں کہا اے مولوی دی قیمت ہے، مولوی دے پتر دی قیمت، اے ملا دی قیمت ہے۔ تو ملا جتنی مرضی پگڑی سجا، تیری پگڑی دی قیمت اے ادھر دیکھ، دو جہاں کا والی، نبیوں کا نبی، رسولوں کا رسول، اللہ کا محبوب، ختمی مرتبہ، تاجدار دو جہاں، حالت سجدہ میں ہے، سجدے کی حالت میں پشت پر حسن بھی ہے، حسین بھی ہے۔ رب تک رہا ہے، رب تک رہا ہے۔ تیری میری نماز کو رب نہیں تکتا، میری تیری نماز کو ہو سکتا ہے فرشتے لکھتے بھی نہ ہوں، جی فرشتے لکھتے بھی نہ ہوں۔ ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ جس نماز کے اندر دنیا کی ہوس ہے، جس امام کے دل میں دنیا کی دولت ہے، وہ نماز قیامت والے دن اس کے منہ پہ ماری جائے گی۔ فویل للمصلین، قرآن کہتا ہے میری نماز کو آپ کی نماز کو کوئی تکتا نہیں ہے، لیکن عرشوں والا محبوب کو تک رہا ہے۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، محبوب ہم تجھے ہر وقت تک رہے ہیں۔ جب میرا رب اپنے محبوب کو تک رہا تھا تو پشت پر حسین کو دیکھ رہا تھا یا نہیں؟ بولیے دیکھ رہا تھا یا نہیں؟ یہ ان کی قیمت دنیا سے نہ ڈالو۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں ذکر مصطفیٰ نفع دیتا ہے، ذکر رسول نفع دیتا ہے، ذکر آل رسول نفع دیتا ہے۔ یہ فائدے کی چیز ہے، نفع دینے کی چیز ہے۔ آج چودھری محمد رمضان صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے اس سال ثواب کے لیے
سرکار کے ذکر کی محفل سجائی گئی ہے. ایک بات دلیل کے طور پر مزید عرض کیے دیتا ہوں. قرآن کہتا ہے، آپ کہیں گے جذباتی ساری باتیں گپے ہی مار دی ہیں. اللہ دی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. قابل غور لفظ ہے احسن. لفظوں کو گنو. اللہ دی خلق موت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. موت اور حیات کو رب نے اس لیے خلق کیا تاکہ وہ پرکھے کون ہے تم میں احسن عمل کرنے والا. اونچی آواز سے کہو نا سبحان اللہ. اتنا آسان کر کے ترجمہ میں نے سمجھایا. احسن، احسن سب سے زیادہ سونا عمل. کثرت اعمال نہیں. حج کتنے، روزے کتنے، نمازیں کتنی، زکاتیں کتنی، حج کتنے، عبادتیں کتنی، ریاستیں کتنی، مجاہدے کتنے، چلے کتنے، تیجے کتنے. نا نا نا، فرمایا یہ بات نہیں ہے، کثرت اعمال کی بات نہیں. رب کہتا ہے میں دیکھنا یہ چاہتا ہوں کون ہے جو تم نے آسن اچھے عمل کرنے والا. تھوڑے پر ہو ذرا ستھرے. اب اچھا عمل کون سا ہے؟ سارے اچھے ہیں. نماز بھی اچھی ہے، روزہ بھی اچھا ہے، زکات بڑی اچھا عمل. یہ سارے اعمال کیا ہیں بولیے؟ پر رب نے اچھوں کی بات نہیں کی. رب کہتا ہے احسن، سب سے اچھے. اچھے میں اور سب سے اعلیٰ حضرت کیا سب اچھوں سے اچھا؟ بولیے سب اچھوں سے اچھا. اسی لیے اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے اچھے نہیں، سب سے اچھا. اللہ فرماتا ہے احسن، سب سے اچھا. نماز اچھی، روزہ اچھا، زکات اچھی، حج اچھا، یہ سب اچھے ہیں لیکن سب سے اچھا. اب یہ کیسے کہیں گے کہ سب سے اچھا کون سا ہے؟ بھائی نماز کون پڑھتا ہے؟ بندے. میں آپ. روزہ کون رکھتا ہے؟ بندے. میں آپ. زکات کون دیتا ہے؟ بندے. میں آپ. حج کون کرتا ہے؟ بندے. میں آپ کرتے ہیں. رب نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، یعنی باایمان حالانکہ وہ کھانے پینے سے پاک ہے، یعنی ایک وقت معین تک یہ اس چیز کا نیت کرنا رب اس سے پاک، زکات سے پاک، حج سے پاک. بولا تو نہ نماز پڑھے، نہ روزہ، نہ زکات، نہ حج، نہ قیام، نہ رکوع، نہ سجود تیرے، بلکہ تیری عبادت کی جاتی ہے. مولا تو معبود ہے، ہم عابد ہیں. تو مولا کریم ہمارا خالق ہے، ہم مخلوق ہیں. مولا تو بھی کوئی عمل کرتا ہے، تو بھی کوئی کام کرتا ہے. اب کام وہی اچھا ہوگا سب سے اچھا جو خالق بھی کرے اور مخلوق بھی کرے. سب سے اچھا عمل وہ ہوگا جو مخلوق بھی کرے، خالق بھی کرے، مالک بھی کرے، مملوک بھی کرے، عابد بھی کرے، معبود بھی کرے. وہ عمل سب سے اچھا. مولا ہم نماز پڑھے تو نہ پڑھے، ہم روزہ رکھے تو نہ رکھے، یہ سارے عمل اچھے ہیں، تا مجھے سب سے اچھا عمل چاہیے. مولا پھر سب سے اچھا عمل تو وہ ہوگا نا جو ہم بھی کریں تو بھی کرے. مولا تو کیا کرتا ہے؟ کہا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک میں اللہ اور میرے کل فرشتے محبوب پر درود پڑھ رہے ہیں. پتہ یہ لگا ذکر محبوب کرنا سب سے اچھا کام ہے. سب سے اچھا کام ذکر رسول کرنا ہے. سب سے اعلیٰ کام ذکر مصطفیٰ کریم کرنا ہے، نفع پہنچانا ہے. حضور کا ذکر سب سے اعلیٰ ہے. ایک بات کر کے میں ختم کر دیے دیتا ہوں. حشر کا میدان، میں نے کہا یہاں سے میں نے شروع کیا تھا. وقت جان کنی کا وقت، قبر کا وقت. چلیں آپ کو حشر کے میدان میں بھی لے جاتے ہیں. میدان حشر میں کیا ہونا ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے، علامہ زرقانی نے اس روایت کو نقل کیا ہے. فرماتے ہیں میدان حشر ہوگا، رب ذوالجلال اپنی پوری شان قہاری کے ساتھ، اپنی پوری شان جباری کے ساتھ وہ جلوہ گر ہوگا. پروردگار عالم اس ماحول کے اندر، میدان محشر کے اندر رب تعالیٰ فرمائے گا، ایک آواز آئے گی، ایک ندا آئے گی، ایک اعلان ہوگا، ایک پکار آئے گی. پکارا جائے گا یا محمد. رب تعالیٰ پکارے گا، رب پکار، آواز آئے گی. اب یہ آواز سارے مجمع حشر سنے گا. مجمع
بولو بولو مجمع سرکار کے نام کا نعرہ بجے گا. کہتے ہیں علی کا نعرہ نہ بجاؤ، فلاں کا نہ بجاؤ. میں نے کہا لگتا تھا جب زخم تو وہ کہتا تھا یا علی. میں نے کہا حسین کے غم کا زخم جس کے کلیجے میں ہے وہ یا علی ضرور کہے. ہاں جس کے کلیجے میں حسین کا زخم ہے وہ کہے گا. اور یہ پتہ ہے کس نے کہا تھا؟ یہ حضرت عباس علمدار نے کہا تھا. عباس کہتے ہیں لگتا تھا جب زخم تو وہ کہتا تھا یا علی، مرشد علی، امام علی، رہبر علی، کشتی علی، جہاز علی، ماں خدا علی، بدر الدجا حسین ہے تو شمس الضحیٰ علی. نعرے صرف یہی نہیں لگ رہے. علی کا نعرہ بدر، علی کا نعرہ احد میں، علی کا نعرہ خندق میں، علی کا نعرہ خیبر میں لگا. اللہ کی عزت کی قسم ہے علی کا نعرہ رب کے عرش میں لگا. کیا بات ہے، اور یہ میں کوئی بغض سے بھی نہیں کہہ رہا یا کسی کو چھیڑنے کے لیے نہیں کہہ رہا. جو خود جلا ہوا ہمیں اسے کیا ضرورت ہے جلانے کی. علی کے نام کا دشمن کبھی سکھ پا ہی نہیں سکتا. ہاں میں شر پسند نہیں، شاعر شریر نہیں. میں شر پسند نہیں، شاعر شریر نہیں. مصرع تو سمجھو یار. میں شر پسند نہیں، شاعر شریر نہیں. یزیدیت کی میرے ہاتھ میں میں شر پسند نہیں، شاعر شریر نہیں. یزیدیت کی میرے ہاتھ میں لکیر نہیں. علی 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 نہ کہوں یہ ہو سکتا نہیں. میں غلام فاتح خیبر ہوں بے ضمیر نہیں. وہ بے ضمیر ہے، وہ بے ضمیر ہے. ہم ضمیر والے ہیں اور یہ ضمیر ہمیں ہمارے مشائخ نے دیا ہے. ہاں یہ خون کے بھی اثر ہوتے ہیں. ہاں خون کا فرق ہو تو آل محمد کی دشمنی سمجھو بس. بالکل خون کا فرق ہو تو سمجھو بندہ آل محمد کی دشمنی خون کا پتہ دیتی ہے. ہاں خون کا ہمارے گھر ابھی شاہی جو بات سنائی تھی آپ کے آستانہ عالیہ میں، وہ واقعہ نے گالی کیوں نہیں کی تھی یا اپنے باپ کا قصیدہ کیوں نہیں پڑھا؟ ہاں ہاں اس میں میرے باپ کا قصیدہ دنیا داری کے حساب سے بنتا ہی نہیں کہ جس کے چہرے پہ داڑھی نہیں، سر سے ننگا ہے اور یہ شان والا بندہ علوم و فنون کا امام 60 سال جس نے علم پڑھایا ہو، وہ اس شخص چہرے پہ داڑھی بھی نہیں، سر پہ کپڑا بھی نہیں، بھری کچہری بازار کے اندر اس کے پاؤں پر جا کر پڑ جاتا ہے. یہ کس بات کا حیا ہے؟ اللہ کی عزت کی قسم ہے یہ خون سیدہ فاطمہ زہرا کا حیا. جس کو خاتون جنت کا حیا نہیں، کائنات میں اس سے بڑا بے حیا نہیں. بے حیا اور کسے کہتے ہیں؟ اسی کو کہتے ہیں. اللہ اکبر. علامہ کہتا ہے، علامہ محمد اقبال نے کہا اللہ اکبر اگر مجھے شریعت کا آئین قانون شریعت مجھے جکڑے نہ، اے سیدہ، اے فاطمہ، اے طیبہ طاہرہ، ملکہ فردوس بری، شہزادی کونین، بنت رسول. علامہ کہتا ہے میرا دل چاہتا ہے اے خاتون جنت میں تیری قبر میں سجدہ رہے. کیا بات ہے، یہ آئین شریعت ہے جو مجھے جکڑ رہا ہے. ہاں اللہ اللہ اللہ. میں کون اور علامہ کون، اقبال کون، ہم کون اور آپ کون. مجمع حشر میں قیامت کی گرمی میں آدم سے لے کر عیسیٰ ابن مریم تک کل نبیوں کی بزم میں، کل رسولوں کی بزم میں وہ خالق کی آواز آئے
یا اہل الجمع، اور آپ کا کیا کہنا ہے؟ گناہوں میں لتھڑے ہوئے، ہماری کیا اوقات و ویلیو ہے؟ دنیا ہمارے ارد گرد گھوم رہی ہے، حشر کا میدان، میدان قیامت کی سختی، وہ دن مالک کائنات اپنی پوری شان جبروت کے ساتھ، قہاری کے ساتھ اس میدان میں جب نبیوں کی بزم میں فرمائے گا یا اہل الجمع یا اہل المحشر، او مجمع محشر والو، او قیامت والو، یا اہل الجمع نکسو رؤوسکم، اپنے اپنے سروں کو جھکا دو۔ اللہ وغضوا ابصارکم، اپنی آنکھوں کو بند کر لو، حتی تمر فاطمہ بنت محمد، محمد کی شہزادی گزرنے والی ہے، حسن و حسن کی اماں گزرنے والی ہے، سروں کو جھکا دو۔ مجمع حشر آدم سے لے کر عیسیٰ ابن مریم تک، کون نبی کون رسول، آواز آئے گی ولیو، اوے اوے یہ کیا ولی ہے، اوے جن کی آج بات دعوے ولایت ہے۔ میں نے کہا تم نے سرکار کا فرمان ہی نہیں سمجھا۔ حضور نے فرمایا میری آل بیت سے تمسک کرنا، یہ جو دو چیزیں میں چھوڑے جا رہا ہوں ان سے تمسک کرنا۔ کیوں میرے آقا؟ کہا تمسک نہیں کرو گے وَلَن تَضِلُّوا، تمہیں ہدایت ہی نہیں ملے گی، تمہیں، میرا جملہ نہ ضائع کیجیے، ان کے سوا ہدایت نہیں ملتی، ولایت کیسے ملے گی؟ میں نہیں کہہ رہا، میری اوقات ہی کیا ہے۔ وَلَن تَضِلُّوا حدیث کا لفظ ہے نا، اور ولن ہے، ہاں، ہرگز نہیں ملے گی۔ شک میں نہ رہنا، شبہ میں نہ رہنا، جب تک انی تارک فیکم الثقلین، نام حسن نہیں ہے، حسین نہیں ہے، سرکار نے فرمایا اہل بیت۔ ہاں جی، وقت نہیں میں اس کو چھیڑوں، کہا ان کے بغیر تمہیں ہدایت نہیں مل سکتی، ولایت کیسے ملے؟ مجمع حشر میں کل ولی بھی ہوں گے، کل نبی بھی ہوں گے، حسن و حسین کی اماں گزرے گی، رب کہے گا سروں کو جھکا لو، آنکھوں کو بند کر لو۔ کیا ہے؟ حیا، کیا ہے اس کے اندر نقطہ؟ بولیے بولیے، حیا۔ یاد رکھو اس سنی کی سنیت کے پرخچے اڑ جاتے ہیں، اس سنی کے، میرا جملہ یاد رکھنا، اس سنی کی سنیت کے پرخچے اڑ جاتے ہیں جس کے دل میں بغض علی ہے، بغض حسن ہے، بغض حسین ہے، سنیت کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ اور مجھے اس پر ختم کرنا ہے، مجھے اس پر ختم کرنا ہے۔ میں پہلے بھی پڑھ چکا ہوں لیکن کندے مقرر سمجھ لیجئے کہ کوثر نیازی نے کہا تھا، علامہ کوثر نیازی نے یہ کہا تھا، جب اس دور میں یہ کہا تھا جب وہ وزیر تھے، کوثر نیازی اپنی دور وزارت میں جب وزارت کے قلمدان کا مزہ چکھا، اقتدار کی کرسی پر بیٹھا، ناز و نخرے سارے سامنے آ گئے، مال و دولت و حکومت، اقتدار، روب، دبدبہ، ہر چیز جب میسر آئی، وزارت مل گئی، تو اس کیفیت میں کہنے لگا یہ وزارت، یہ حکومت، یہ وزارت فخر کی جا ہے، کب فخر کی جا ہے یہ وزارت، یہ حکومت، مصرع سمجھیے، کب فخر کی جا ہے یہ وزارت، یہ حکومت، فخر کی جا ہے خادم ایوان علی ہے۔ وزارتیں حکومتیں کچھ نہیں، کرسی کچھ نہیں، قلمدان، روب دبا کچھ نہیں، کب فخر کی جا ہے یہ وزارت، یہ حکومت، فخر کی جا ہے خاتم ایوان علی ہے۔ کوثر کے اس انداز پہ حیرت ہے تمہیں کیوں؟ سنی تو ہمیشہ سے ثنا خوان علی